السلام علیکم، دس از ایشین ٹریڈ ٹی وی. میں ہوں عالیہ معظم اینڈ ویلکم ٹو مائی پروگرام انسپریشن بائی عالیہ معظم. سجنا سنورنا خواتین کا حق ہے. یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. خواتین مختلف ٹوٹکے آزماتی ہیں جن سے وہ مزید خوبصورت لگ سکیں. اور آج کل کے دور میں کاسمیٹکس انڈسٹری بہت ترقی پا چکی ہے اور جب اس میں ہربس کا امتزاج ہوتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. ہربل کاسمیٹکس ڈو ناٹ کیری ہارش کیمیکلز بیکاز دے آر بینیفیشیل فار دا اسکن ریجوونیشن فار دا لانگر ٹرم. آج ہمارے پروگرام میں جن کو ہم نے دعوت دی ہے وہ اسی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں. فوزیہ گلفام کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں اور جب میں نے ان کا پہلا سیمینار اٹینڈ کیا تھا تو دین آئی ریئلائز کہ نو بڈی کین کمپیٹ ہر. ان کو میں ہمیشہ کوئین آف ہربس کے نام سے بلاتی ہوں اور یہ خالی یہ نہیں کہ یہ بہت لرنڈ ہیں یا ان کی ایک کاسمیٹکس کمپنی ہے جس میں بہت انوویٹیو اور بہت زبردست قسم کی ان کی پروڈکٹس ہیں، بلکہ یہ کہ یہ پاکستان مطلب لائک ایشیا میں جو انٹرپرنور لیڈیز تھیں اس میں شی واز ون آف 2 لیڈیز جس میں یہ انوائٹیڈ تھی اور یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی بہت ہی باعث فخر بات ہے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں مسز فوزیہ گلفام کو. السلام علیکم فوزیہ. جی وعلیکم السلام. فوزیہ، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے یہ سوچا کہ آپ اس کاسمیٹکس انڈسٹری میں آئیں اور کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، کیا سوچ کے آپ نے اس کو جوائن کیا؟ جی میں نے اس پروفیشن کو اس لیے اڈاپٹ کیا کہ مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں کچھ انوویٹیو کام کروں اور دوسری میری یہ خواہش تھی کہ میں دنیا بھر کے کنٹریز کو وزٹ کروں، ورلڈ ٹور پہ جاؤں. تو یہ ایک ایسا پروفیشن جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو منوانے کا موقع ملا اور کچھ الگ سے کرنے کا موقع ملا جو کہ عام خواتین نہیں کرتی. تو اپنا فیلڈ میں نے اس لیے اس کو چوز کیا کہ مجھے دنیا بھر میں ٹور بھی کرنے کا موقع ملا، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، لوگوں سے اپنے ویوز کو شیئر کرنے کا موقع ملا اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا بھی موقع ملا جو کہ شاید عام حالات میں نہ کر سکتی. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا. دوسرا اس کی وجہ سے مجھے اپنا نالج شیئر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹی دیا جس کی وجہ سے میں BTIs اور ٹیپٹا اور مختلف ایجوکیشن سینٹرز میں جاتی ہوں اور فری آف کاسٹ میں اپنی کلاسز دے رہی ہوں. میں آپ کو ویورز بتاتی چلوں کہ ٹیوٹا از گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں یہ جو فوزیہ گلفام ہیں ان کی بہت زیادہ رول یہ پلے کرتی ہیں خواتین کو فیشیل کی نالج دینے میں اور پروڈکٹس کی کہ کس طرح اپنے سیلونز کو چلایا جائے. تو اس میں فوزیہ جو ہیں وہ بہت آگے ہیں اس میں ان کی گرومنگ میں لڑکیوں کی. میرا فوزیہ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک بیلنس کریٹ کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو آبویسلی جب تک ماؤں کا ایک رول نہ ہو تو بچیاں اتنی آگے نہیں پہنچتی ہیں. ڈاکٹر بننا از ناٹ ایزی. تو آپ نے کیسے اس میں بیلنس کریٹ کیا اپنی پروفیشنل لائف میں اور پرسنل لائف میں؟ جی آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے بچوں کے بارے میں. تو بیٹیوں کے بارے میں عالیہ آپ جانتے ہیں ہر ماں بہت سینسٹیو ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے سارے بچوں کے لیے. لیکن میرے پاس اللہ نے 2 بیٹیاں تھیں تو میری ساری توجہ سارا فوکس اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف رہا کیونکہ میرا یہ ایمبیشن بھی تھا اور میرا یہ مشن بھی تھا کہ میری بچیاں بڑے ہو کے کامیاب انسان اور ایک اچھی ڈاکٹر بن کے دنیا کے سامنے ہے تاکہ وہ سوسائٹی کو سرو کر سکیں. تو میں نے ان کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ میں نے خود ان کو دی ہے اور بہت محنت کی ان کی بیس بنانے کے لیے اور اس کا اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا کہ بہت میرے وہ ہارڈ ٹائم تک میں بزنس کو بھی اسٹیبلش کر رہی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے اور دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا تھا. اور اللہ پاک نے خاص کرم دیا بچے انٹیلیجنٹ بھی تھی اور ہارڈ ورکنگ بھی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی ان کی ماں کتنی محنت کر رہی ہے ان کے فیوچر کے لیے کر رہی ہے. تو اس بارے میں بچوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا. انہوں نے اپنی تعلیم پہ پوری توجہ رکھی، فوکس کیا، اچھے گریڈز دیتی رہی، اچھی پوزیشن دیتی رہی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں اگر پڑھی لکھی تو اس کو بچوں کو خود پڑھانا چاہیے. اور جو دوسرا آپ کا وہ کویشچن کا جو حصہ اس کا یہ ہے کہ مجھے سپورٹ رہی ہے تھرو آؤٹ اپنی فیملی کی اور میں یہ سمجھتی ہوں گھر کو اور اپنے بزنس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو فیملی کی سپورٹ بہت چاہیے، ہسبینڈ کی سپورٹ، اپنے گھر والوں کی سپورٹ. تو میرے مدر اور فادر سائڈ سے بھی سپورٹ رہی ہے اور ان لاس کی طرف سے رہی ہے. تو اس کی وجہ سے میں اپنے بزنس کو اور اپنی فیملی کو اور دونوں کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں. جی بالکل ٹھیک کہا فوزیہ آپ نے، کیونکہ بچوں کی پرورش میں ماؤں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے
اور آئی ریممبر کہ جو ہے آپ بچپن میں بھی جب ان کی بچیوں کے جب یہ نوبیل گرامر میں تھیں اور آپ ہمیشہ ڈسکس کرتی تھیں ان کی اسٹڈیز کے معاملے میں کہ ان کی پڑھائی کے معاملے میں یو آر ویری کانشیس, اور اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے آپ کے بہت ٹورز لگتے تھے ڈفرینٹ ممالک میں. اس میں ایک کلیئر کروں گی بات کہ جو ہے اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ مائیں جو ہے بہت لرنڈ ہوں گی تبھی وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. وہ جو لرنڈ ہوگی وہ تو خود پڑھائیں گی. ایک اور اکثر مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ اگر خواتین اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں. آپ جب ان کے سر پہ بیٹھیں گی, ان کو اسٹڈیز ان کو سکھائیں گی کہ آپ نے پڑھنا ہے, ان کو بتائیں گی, بیٹھیں گی ان کے ساتھ, ان کو انکریج کریں گی, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کو انکریج کرنا, پڑھائی کی ویلیو بتانا, تعلیم کی امپورٹنس بتانا, دس از ویری امپورٹنٹ. تو ماؤں کا رول واقعی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جن بچیوں کے میں نے نوٹس کیا کہ جن بچوں یا بچیوں کی ماؤں نے بچپن میں اپنا وہ ٹائم, قیمتی ٹائم ان پہ لگایا ہوتا ہے, تو وہ ان کو پے کرتے ہیں بچے, اسی سینس میں کہ وہ اچھے بڑے ہو کے قابل بنتے ہیں اور جو ہے ترقی پاتے ہیں زندگی میں. گھر جو کہ پہچانا جاتا ہے عورت سے, گھر جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرائے کا ہو یا اپنا ہو. گھر کا تعین کبھی بھی رقبے سے نہیں کیا جاتا ہے. اور جس طرح ہر جگہ کا کوئی سربراہ ہوتا ہے, گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے, اسکول کا سربراہ جو ہے وہ پرنسپل ہوتا ہے, آرمی میں فورسز میں ہمارے چیف ہوتے ہیں, ملک کے پرائم منسٹرز ہوتے ہیں, کمپنیز میں مینیجر ہوتے ہیں, اسی طرح گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے. لیکن جو گھر کی کوئین ہے وہ عورت ہوتی ہے. عورت از دا مینیجر آف دا ہاؤس. مرد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کی ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہے, تو عورت مینجمنٹ کرتی ہے. اور گھر سے جو ہے عورت کی پرسنالٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کی گھر اس کی اپنی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے, اس کی تعلیم کی, اس کے خاندان کی, اس کی نیچر کی عکاسی کرتا ہے. اکثر ہم گھروں میں وزٹ کرتے ہیں, بہت خوبصورت ڈرائنگ روم ہوگا, اور اس میں جب آپ جائیں گے تو اس میں اگر فرنیچر کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوگی تو اس سے گھر والوں کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. یا پھر واش رومز اگر گیلے ہوں گے تو ان کی پرسنل ہائیجین کا پتہ چلتا ہے. اسی سلسلے میں اب ہم آپ کو مسز فوزیہ گلفام کے گھر لے کر چلتے ہیں, جس کی وہ ڈسکرپشن خود دیں گی. انہوں نے اپنے گھر کو نہ صرف بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے بلکہ باہر سے بھی بہت اچھا سیٹ کیا ہے. تو چلتے ہیں مسز فوزیہ گلفام کے گھر. یہ میرا پیارا سا چھوٹا سا گھر ہے, اور رائٹ سائڈ پہ آپ کو پانی کا کولر نظر آ رہا ہے, اور یہ میرے والد صاحب کے لیے صدقہ جاری کے طور پہ والدین کے لیے لگایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ نارنگی کا جو کہ بیوٹی فروٹ کہلاتا ہے, اوپر آپ دیکھ رہی ہیں چھوٹا سا ایک درخت ہے, اور اس کے ساتھ نیچے جو بیل نظر آ رہی ہے اور وہ چیری ٹومیٹوز کی بیل ہے. فریش ٹومیٹوز اویلیبل آل دا ٹائم. اور اب ہم آگے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف. یہ ہمارے گھر کی انٹرس ہے, یہاں سے رائٹ سائڈ پہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے. آئیے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں. ڈرائنگ روم میں ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے, فیملی ٹائم, کوالٹی ٹائم. اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے, اور سامنے بیڈ روم ہے, اور ساتھ کچن ہے, اور یہ ہمارا ڈائننگ کا ایریا ہے جہاں پہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. اس کے ساتھ سیڑھی اوپر چڑھتی ہوں, میرا بیڈ روم اپ اسٹیئر ہے. اور یہ میرا بیڈ روم ہے. جب میں کام سے تھک جاتی ہوں تو گھر پہ آ کے آرام کرنے کے لیے بڑا کوائٹ ایریا ہے, یہاں پہ میں ریسٹ کرتی ہوں. مسز فوزیہ گلفام کے گھر میں سب سے پیارا جو مجھے آئیڈیا لگا ہے نا, وہ ڈائننگ ٹیبل کا لگا ہے کہ انہوں نے بہت پیارے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے سیڑھیوں کے نیچے, اور وہ جگہ کو بھی اس نے وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے. اینڈ دیٹ seems a perfect place for the dining table. So یہی کہلاتی ہے ہوم مینجمنٹ, کہ آپ نہ صرف باہر اتنی مطلب کامیابی کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں اپنے بزنس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گھر کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا ایسی ٹپس دینا چاہیں گی خواتین کو کہ جو کہ ان کے لیے بزنس کے لیے جو ہے فائدے مند ہو؟ جی, میں خواتین کو یہ ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ وہ جب بزنس میں آتی ہیں تو اپنے لیے آسانیاں مت ڈھونڈیں. جب وہ آسانیاں ڈھونڈتی ہیں تو وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. جب آپ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں تو ہر طرح کی مشکل کے لیے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر ہو کر نکلیں. تو یہ بات جو اب کہتی ہیں کہ ہم خواتین ہیں, ہمیں یہ سہولت چاہیے, ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے, تو ہر پرابلم کو آپ کراس کر سکتی ہیں. آپ کی فیملی کی سپورٹ ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ دعائیں ہونی چاہیے, اور آپ کے اندر ایک ایسی لگن ہونی چاہیے, جو ایسا عزم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی. جب خدا میرے ساتھ ہے تو تمام کائنات کی ہر ایک مدد میرے ساتھ ہے. اس عہد کو لے کر آپ چلیے تو یقین کریں آپ کامیاب ہو جائیں.
جی بالکل ٹھیک کہا مسز فوزیہ آپ نے کہ اگر ہم آسانی ڈھونڈنا شروع کر دیں پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی محنت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ہمیں اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے, لگن کے ساتھ کرنا چاہیے اور پیشنس کے ساتھ کرنا چاہیے, تو ہم کامیاب ضرور ہوں گے. بہت بہت شکریہ فوزیہ, اپنے بزی روٹین میں سے آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا, اور آئی ہوپ کہ تمام خواتین کو آپ سے کافی انسپریشن ملی ہوگی اور بزنس کے لیے ان کے لیے آپ کا انٹرویو بہت فائدہ مند ہوگا. جی عالیہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپرچونیٹی دیا, یہ آپ کے پلیٹ فارم سے مجھے یہ موقع ملا کہ اپنے ویوز کو, اپنی سکسیس سٹوری کو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور میری طرف آفر ہے, اگر کوئی بھی بزنس لیڈی اسٹارٹ اپ لے رہی ہے جس کو اپنے بزنس میں کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا اس کو مشورہ چاہیے, دے آر موسٹ ویلکم. وہ آپ کے تھرو مجھ تک آ سکتی ہیں, اپروچ کر سکتی ہیں. تو میں اس معاملے میں ان کے لیے حاضر ہوں. میں جتنی بھی ان کو اچھی سپورٹ اور اچھی مدد دے سکی تو میں ضرور کوشش کروں گی. تھینک یو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مسز فوزیہ گلفام کے جو ہم نے ان سے کوشچنس کیے ہیں ان سے کافی انسپریشن ملی ہوگی, بہت آئیڈیاز ملے ہوں گے. شی از اے ویری سکسیزفل بزنس لیڈی ایز ویل ایز اے سکسیزفل مدر اینڈ وائف اینڈ بہو. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے. اجازت دیجیے, مع السلامہ.